اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل فرمائے۔ سرکار نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ، یعنی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے اندر اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کے اندر سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ نے جنت کی چھوٹی اس بندے کو دی جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ جتنا مرضی بندہ گناہ گار ہو، سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مرا ہوگا، توحید پر قائم ہوگا، بالآخر اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر لکھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جس وقت وہ تلقین کرنے لگے نا، وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد، اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ اس کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر آ جائے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹا بھی آپ کا باہر ہی کھڑا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کے اندر آ جا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے کے اندر رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھا جائے۔ فرمایا اس کا وزن پھر بھی بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ جس کی بنیاد پر ایمان بندے کا سلامت اور ثابت رہتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ مسلمان کہلاتا ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کے اندر بے شمار سرکار کے فرامین موجود ہیں۔ امام بخاری الرحمہ نے ایک حدیث طیبہ نقل فرمائی، اس حدیث پاک کو بیان کریں۔ امام بخاری الرحمہ نے لکھا کہ قال اخبرنی امر ان ابا معبد مولا ابن عباس اخبرہ ان ابن عباس اخبرہ ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوب قال على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو معبد جو حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرمانے لگے مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کو سرکار نے اپنی گود کے اندر لے کر جو سب سے پہلی آپ کے منہ کے اندر خوراک گئی تھی وہ نبی کا لعاب دہن تھا، گٹی سرکار نے ابن عباس کو خود عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت ابن عباس پیدا ہوئے تو حضرت عباس اٹھا کر لے آئے، سرکار کی گود کے اندر لا کر رکھ دیا، تو کھجور حضور نے اپنے منہ کے اندر چبا کر آپ کو گٹی عطا فرمائی اپنے لعاب دہن کی، اور سرکار نے جھولی کے اندر رکھ کر ان کے لیے دعا فرمائے اللہم علم القرآن، کہ اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما۔ رئیس المفسرین حبر الامہ کا لقب حضرت ابن عباس کو، سب سے بڑے مفسر ہونے کا لقب حضرت ابن عباس کو عطا فرمایا گیا۔ آپ کے مولا فرمانے لگے جو آزاد کردہ غلام تھے، کہنے لگے ابن عباس نے مجھے یہ بات بیان کی ہے، وہ فرمانے لگے کہ ان رفع الصوت بالذکر من المکتوب، فرض نماز کے بعد علی عہد النبی سرکار کے زمانے کے اندر اتنی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا، میں چھوٹا تھا تو میں اپنے گھر کے اندر ہوتا تھا، اتنی بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا۔ ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوب قال على عهد النبي وقال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعت، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب نماز ختم ہو چکی ہے، جماعت تو کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اتنی بلند آواز سے صحابہ حضور کے زمانے کے اندر نہیں کیا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بھی چاہتے نا کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد، وہ کہنا کہ یہ سرکار کے زمانے کے اندر نہیں ہوتا تھا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کو بڑا مان ہے کہ شاید ہم زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ میں کہ سنیا ایک بچے کو کونی حدیثاں آتی ہیں جنہیں طرح کسی بچے کو نہیں آتی ہے۔ ہاں، محبت رسول کی گٹی تو ہمیں بچپن کے اندر دی گئی نا، اگر ہم نے سرکار کے فرمان ہی نہیں پڑھے، حدیثیں ہی ہم نے پڑھی نہیں تو ہم نے دین کیا پڑھا تھا؟ یہ تینوں کہتے غلط فہمی ہونی ہے کہ تو بڑی حدیثاں بیان کرنا، یہ تو بڑی حدیثاں پڑھیاں نے، سنیا دے بچے نے ہونی حدیثاں نہیں ہونی جنہیں طرح کسی بڑے نے نہیں آتی ہونی۔ بعض لوگوں کو یہ بھی گمان ہے کہ شاید یہ ذکر سرکار کے زمانے کے اندر نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ حدیث ان کو چاہیے ہوتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں حدیث بخاری کی لے کر آؤ، پھر بخاری کی لے کر آؤ تو پھر ان کا کوئی اور جو ہے نا وہ بہانہ ہوتا ہے، نہیں اس کے اندر اس کی سند اٹھا کر دیکھ لو۔
غلام رسول سعید بن رحمٰن نے نعمت الباری بخاری کی شرح لکھی، میں وہ پوری تفصیل نکال کر لے آؤں گا نعمت الباری کے اندر۔ مالکیہ کا موقف کیا تھا نماز کے بعد ذکر بلند کرنے کا، حنابلہ کا موقف کیا تھا، حنفیہ کا موقف کیا تھا، شوافی کا موقف کیا تھا، اور 1450 سال کے محدثین کا موقف کیا تھا کہ نماز کے بعد ذکر بلند آواز سے کرنا آئے یہ درست ہے یا نہیں درست ہے، ہاں آیا اس کو بدعت کہنے والے، یہ پوری ایک تفصیل لکھی نعمت الباری کے اندر غلام رسول سعید بن رحمٰن نے، وہ نکال کر لاؤں گا میں درس کے اندر پوری تفصیل کا، صرف ہمارا موقف نہیں ہے اس کے اندر ہے۔ ہاں حضرت ابن عباس نے فرمایا اتنی بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، میں گھر کے اندر ہوتا تھا مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ فرض نکاح نماز مکمل ہے، اتنی بلند آواز الحمد النبی میرے مکتوب فرض نماز کے بعد سرکار کے زمانے کے اندر اتنی بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا۔ اور آپ نے ذکر حدیث کو لکھتے ہوئے فرمایا، حضرت امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نماز کے بعد کیا ذکر ہوتا ہے۔ دیگر احادیث کے اندر مختلف ذکر موجود ہیں، بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اور دیگر احادیث کے اندر کہ یہ ذکر کرتے تھے حضور یہ ذکر کرتے تھے، یعنی احادیث کے اندر تضاد ہے، سب احادیث کے اندر آتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ فرض نماز کے بعد ذکر ضرور ہوتا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بھی ذکر ہو، لیکن یہ کیا کہا کہ سرکار نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، ذکر تو ہے ہی صحیح لیکن وہ ذکر جو سب سے افضل ذکر ہے، یعنی احادیث کے اندر تضاد ہے نا کہ یہ کرتے تھے سرکار یہ کرتے تھے، میں وہ ساری ڈیٹیل بیان کروں گا تفصیل کے ذریعے، تو وقت نہیں ہے نا، وہ تو گھنٹے کی گفتگو بن جائے اگر ایک ہی دن سب کو میں بیان کروں۔ لیکن یہ کہ ذکر جو بھی ہو، ذکر تو ہوتا تھا نا حضور کے زمانے کے اندر، ذکر جو بھی ہو ذکر تو سرکار کے زمانے کے اندر ہوتا تھا نا، سارے موقف وہاں پر لکھے، اور جنہوں نے یہ ایک ڈکوسلا بیان کیا نا کہ آپ نماز ختم ہوتی تو بلند آواز ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، بندہ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اس کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ایک لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ڈالنے کو، بندہ ایک رکعت اس کی رہ گئی تو اسی زور دی شروع ہو گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو بندے کی نماز سے خلل پیدا ہونے لگ گیا۔ یہی بندہ جب ایام تشریق کے اندر یہی تکبیرات تشریق بھی کہہ رہا ہوتا ہے بلند آواز سے، اور کہتا ہے کہ بلند آواز سے کیا نماز ضروری ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد کہتا ہے پورے 4 دن کے اندر رہتا ہے، تب تو کسی کی نماز کے اندر خلل نہیں آتا، تب اس کو کسی نے نہیں پتا کہ دین نے ایک ایسی بات بیان کر دی ہے کہ 4 دن لوگوں نے نمازیں خراب ہو دیا رہے، ادھر تو بلند آواز ہے جو ہے نا وہ تکمیلات تشریق کہی جا رہی ہوتی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ سب ہر بندہ کہتا ہے فرض نماز کے بعد سب کی مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، یہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے لوگوں کی نمازوں کے اندر خلل آتا ہے، اور وہاں اللہ اکبر کہنے سے لوگوں کی نمازوں کے اندر کوئی خلل نہیں آتا، کتنی نمازیں آتی ہیں اس کے اندر۔ یہ بھی ایک لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ڈالنے کے لیے پہلے یہ کہتے تھے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، پھر یہ کہتے تھے یہ سرکار کے زمانے کے اندر نہیں ہوتا، جب دونوں چیزیں بیان ہو جائے پھر کہتے ہیں اس سے لوگوں کی نمازوں کے اندر خلل آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بکری دکانداری لانی سی تو کہتا تھا میں کتنا میچ نہ ہوں تو لا لیے بس، چمکا اپنی دکانداری، ہم اس بات پر فخر ہے آج بھی ہم دور صحابہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، جس طرح نماز حضور کے زمانے کے اندر جس طرح ذکر سرکار کے زمانے کے اندر ہوتا تھا، یہ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے اندر وہ احادیث طیبہ لکھی ہیں، ادھا گھنٹہ کے سیاحت ہو کے بہنا لا الہ الا اللہ پڑھ اکھاں بند کر کے تے دیکھی اندروں باہر میرا کیویں روشن ہوتا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس ذکر کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور جب تک زندگی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم